یہ اڈیالہ سے متعلق ہے اور تمام وہ لوگ جو یہ حق رکھتے ہیں جنہیں قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ریگولر مل سکتے ہیں، ان کی ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو سخت قسم کی تشویش ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ملاقاتوں کی یہ بندش جو ہے، اس سے یہ فسطائی حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ جب انہیں سزا سنائی گئی اس کے بعد، بلکہ ایز اے انڈر ٹرائل پرزنر بھی ان کو اسی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا، ایسا سیل جس میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد، جنہیں جھوٹے مقدمات کے اندر فیصلے سنا کے جیلوں میں رکھا گیا، یہ نفسیاتی طور پہ ان کو بریک کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ کئی مہینے گزر گئے ہیں مگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے تو نہیں ٹوٹ سکتے، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی حوالے سے برداشت نہیں ہے کہ ان کے قائد کو اس قسم کی سختیوں سے گزارا جائے۔ عمران خان صاحب سے 6 مہینوں میں صرف ایک دفعہ سیاسی ملاقات جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ تھرسڈے اور ٹیوزڈے کو جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، اور یہ ملاقاتیں جو ہے وہ بھی ایک عدالتی حکم کے مطابق ریگولیٹ کی گئی تھی۔ عدالت میں بارہا جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 6 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ریگولر ملیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ ان کے رفقا کا، جس میں آبویسلی کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد ہیں تو ان کے رفقا میں ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے سیاسی لوگ وہ آتے ہیں، ایک دن وکلاء اور فیملیز کے حوالے سے ہے۔ اب اس آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا ہے، ہم کئی دفعہ کنٹیمپٹ میں جا چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، ان کو اس سٹینڈنگ آرڈر انسٹرکشنز کے باوجود وہ کہ قیدی سے ملنا اور قیدی کا اپنے وکلاء سے، قیدی کا اپنے رفقا سے، قیدی کا اپنی فیملی کے لوگوں سے ملنا، یہ بھی پرزنرز رائٹس میں یہ ان کا حق ہے، قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو ملنے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ عدالت جب احکامات دے بھی دیتی ہے اس کے باوجود یہ ملنے نہیں دیتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو کنٹیمپٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات ایسے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں کہ ان کنٹیمپٹس کے موو ہونے کے باوجود جو ہے لوگوں کو ریفیوز کیا جاتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ رپورٹ کیا، خود آپ کے چینلز نے، آپ کی اخبارات نے، کہ جناب اڈیالہ کے جو ہے وہ جیلر کو بلایا گیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر کہ اس نے اس آرڈر کی جو ہے حکم عدولی کی ہے، پر اس کے باوجود ہر دفعہ وہ کمٹمنٹ دے بھی آتے ہیں اور یہ چیزیں پھر ایسے چلتی رہتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، مگر بہرحال معاملہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہ صرف سیاسی رفقا کو روکا جاتا ہے، سیاسی رفقا میں اگر میں بات کروں گا تو اتنی بڑی پارٹی کے قائد جو ہیں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ ہم قانون کی حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اور بحیثیت سٹیزن اپنی طرف سے بھی۔ ایون چیف منسٹر، ہماری واحد حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے چیف منسٹر کو، جن کے پاس آرڈر ہے کہ انہیں ہر ہفتے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، ان کو بھی کئی ہفتے نہیں ملنے دیا جاتا، اینڈ لاسٹ ٹائم جب وہ گئے ہیں تو وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے انووک کر کے گئے ہیں کہ اجازت کے باوجود نہیں ملنا جاتا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہوگا۔ وکلاء کی میں بات کروں، ایک دن وکلاء کا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا
کہ 2 ہفتے پہلے وکلا کو بھی روک لیا گیا اور 2 کلومیٹر پیچھے روک لیا گیا کنٹینرز کے پاس، وہاں سے آگے نہیں جانے دیا گیا. ہمارے سینئر ترین لائرز ہیں پاکستان کے اور بڑے نامور لوگ ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، ان کو 2 کلومیٹر پیچھے اتار دینا، روک دینا، لوگ اپنی پیشیاں مختلف ملک کی عدالتوں میں چھوڑ کے اس دن اڈیالہ آتے ہیں، بہت سے کیسز چھوڑ کے اپنی پروسیڈنگ چھوڑ اور نہیں ملنے دیا جاتا ہے. اب یہ جو لاسٹ ٹائم وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، 6 وکیل جو ہیں ان کی اجازت ہے، 6 وکلا کی اجازت ہے اور ملنے کے لیے صرف 4 وکلا کو، وہ بھی جب وکلا باہر آ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے وکلا کو بیچ میں سے ٹک کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے وکلا کو ملتے ہیں. ہماری سمجھ سے باہر ہے جتنے نمبر آف کیسز عمران خان صاحب پہ ہیں، اگر آپ وکلا کو ایکسس نہیں دیں گے، اگر آپ وکلا کو نہیں ملنے دیں گے تو آپ ایک قیدی کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، ایک آدمی جس کو آپ نے رانگلی ایکیوز کیا ہے، جو اپنے کیسز لڑنا چاہتا ہے، اگر ان کے وکلا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ ان کا استحقاق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. عدالتوں کو اپنے دیے ہوئے احکامات پر عمل درآمد جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے. اگر عدالتیں کام نہیں کریں گی اور اگر عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑائے جائیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نظام کس طریقے سے مفلوج ہو جائے گا اور کس حد تک مفلوج ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی کتابیں روک لی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی ہوچی اور چچوری قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ایک سابقہ وزراء اعظم یہاں پہ گزرے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ پورے ہاؤس مہیا تھے میٹنگز کے لیے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کراچی جیلوں میں جو لوگ رہتے تھے انہیں تو باقاعدہ طور پہ ان کی مرضی کے ریسٹورانٹس جو تھے ان سے جو چیز جیسے چاہیے ہوتی تھی وہ بھی پہنچا دی جاتی تھی. یہاں ہمارا قائد کتابیں مانگتا ہے وہ بھی یہ روک لیتے ہیں، پھر ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے وہ بحال ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ یہ حرکت کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں یہی سلسلہ جو ہے وہ اخبارات کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اخبارات روک لیتے ہیں جیل حکام اور پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور پھر ہمیں وہ بحال کرانی پڑتی ہے. اسی طریقے سے یہ اخبارات، کتابیں، مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو روک کے آپ عمران خان کو نفسیاتی طور پر بریک کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی آئسولیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں گے. عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ کینسل کی گئی ہے. وہ باؤنڈ ہیں ان کو ان کی اہلیہ سے ملانے کے، مگر وہ ملاقاتیں نہیں کرواتے ہیں، اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. ان کی فیملی کی، ان کی بشرا بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات جو ہے اس کا تسلسل بھی ختم کیا گیا ہے، وہ بھی تسلسل سے نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی زیادتی کی جاتی ہے. عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی ہے. پچھلے 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے، 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے. ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالتی حکم کے مطابق جیل حکام پابند ہیں کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی ہر ہفتے ان سے بات کروائی جائے، مگر یہاں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پنجاب میں یہ جو فسطائی حکومت ہے جن کے ماتحت یہ جیلیں ہیں، یہ بچوں کی بات جو ہے وہ نہ کروا کے یہ کون سا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے، اور یہ قانون اور یہ عدالت کا جو آرڈر ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ ایوری ویک دے مسٹ انشور دس. وکالت نامے نہیں دیے جاتے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ کیسز ہیں اور ہر کیس کے اندر وکیل کو وکالت نامہ چاہیے ہے، پھر ایک دفعہ نہیں، بیلز کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، پھر کسی نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، وکیل چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے وکالت نامہ علیحدہ چاہیے. بٹ نہیں، ہمارے وکلا چکر لگاتے رہتے ہیں. کوئی پٹیشن جو ہے وہ کروانی ہو، دستخط، کوئی وکالت نامہ کروانا ہو، کوئی ڈاکیومنٹ کروانا ہو تو کئی دن پھرتے رہتے ہیں، کئی گھنٹے ان وکلا کے ضائع کیے جاتے ہیں. اگر 10 وکالت نامے اندر دیے جاتے ہیں تو صرف مر کے 2 وکالت نامے جو ہیں وہ صحیح کر کے واپس آتے ہیں.
مطلب یہ کہ آپ ان کی یہ کتنے گری ہوئی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ان سے ان کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب وکالت نامہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انصاف کے لیے عدالتوں میں رجوع کرنے کے لیے چاہیے، مگر اگر آپ وہی ایکسس نہیں دیں گے تو عدالتی احکامات کو ایسے ہی ہوا میں اڑاتے رہیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ احتجاج کی طرف جاتی ہیں، پھر چیزیں ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہیں، پھر لوگ جو ہیں ان کے رویے تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔